بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چاند میں قدم رکھنے سے پہلے، بہت پہلے، کتنے ہی مصنفوں نے اپنے کرداروں کو چاند پر پہنچایا تھا۔ ہماری دنیا کے بیشتر مصنف دانستہ یا نادانستہ اپنی آپ بیتی میں اپنے حالات پیش کرنے کے ساتھ مستقبل کی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ آج میری یہ بات شاید مضحکہ خیز ہو، مگر آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ ایک شخص کی صلاحیت دوسرے شخص کے دماغ میں کمپیوٹر سسٹم کے مطابق منتقل کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ سونیا نے کہا تھا کہ میں فرحاد کو باتوں میں الجھائے رکھوں، وہ یقیناً ربی کی لا علمی میں کوئی چال چل رہی ہوگی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، میں تجسس میں مبتلا تھی۔ سونیا کے حالات معلوم کرنا چاہتی تھی۔ فرحاد نے مجھ سے پوچھا، تم بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں پومی کے لیے پریشان ہوں، اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، ذرا انتظار کرو، میں ربی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں فرحاد، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، وہاں تنویمی عمل جاری رہنے دو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تم تنویمی عمل کے خلاف تھی، اب اسے جاری رکھنے کو کہہ رہی ہو؟ کیسی عجیب بات ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، تم کچھ چھپا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہارے چور خیالات بھی پڑھ سکتا ہوں اور سونیا کے دماغ میں بھی جا کر سچ معلوم کر سکتا ہوں۔ میں مشکل میں پڑ گئی۔ اس نے میری گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہی کہا، میں ابھی سونیا کے پاس۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے چیخ کر کہا، نہیں، اس کے پاس نہ جاؤ، تمہاری سونیا کی محبتوں اور قربانیوں کی قسم ہے، اس سے دشمنی نہ کرو۔ یہ کہتے ہی میں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ فرحاد میرے دماغ سے جا چکا تھا، میں اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ ربی سے پوچھ رہا تھا، کیا تم نے عمل ختم کر لیا ہے؟ ربی نے کہا، ہاں، میں نے اسے معمولہ بنانے اور اس کے دماغ میں روحانی جذبات نقش کرنے کے بعد تنویمی نیند سلا دیا ہے، لیکن میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس کے دماغ میں جا کر معلوم کرو کیا واقعی یہ تنویمی نیند میں ڈوب چکی ہے۔ فرحاد نے مجھ سے کہا، شیبہ میرے دماغ سے جاؤ، میں سونیا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہی ہوں، اس کے دماغ میں نہ جاؤ۔ اس نے بات نہ مانی، خیال خوانی کی پرواز کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سونیا کے دماغ تک پہنچتا، میں نے اچانک ہی اسے ایک دماغی جھٹکا پہنچایا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، لیکن گرنے سے پہلے ہی ربی نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ فرحاد نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، میں دنیا میں دشمنوں کو دماغی اذیتیں دیتا تھا، آج مرنے کے بعد شیبہ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میں اپنے اس سلوک پر پچھتا رہی تھی، مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے بڑی ندامت سے کہا، فرحاد مجھے معاف کر دو، میں سونیا کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، فار گاڈ سیک اسے تنویمی نیند میں رہنے دو۔ فرحاد نے بلند آواز سے کہا، شیبہ، ہم روحیں ٹھنڈا مزاج رکھتی ہیں، میں جواباً تم سے دشمنی نہیں کروں گا، مگر تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ربی نے کہا، فرحاد، تم سونیا کو مکمل روح بنانے کے لیے زندہ انسانوں کو جواباً سزا دے سکتے ہو۔ ربی کی بات ختم ہوتے ہی وہی بھاری بھرکم آواز کسی اسپیکر کے ذریعے سنائی دی، فرحاد، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، سونیا کے دماغ میں جاؤ، کوئی رکاوٹ بنے تو دشمن بن جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، تم مجھ سے اور سونیا سے دشمنی نہیں کر سکتے، میری بات مان لو فرحاد۔ اسپیکر سے آواز آئی، مان لو فرحاد، سونیا کے پاس جانے کی زحمت نہ کرو، آخر میں نے کس دن کے لیے تمہاری صلاحیتیں اپنے دماغ میں منتقل کرائی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اس بولنے والے کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ مجھے معلوم تھا وہ سانس روک لے گا، لیکن روکنے سے پہلے میں نے جھٹکا پہنچا دیا۔ اس کے حلق سے کرا اور زبان سے گالی نکلی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسپیکر کے ذریعے کہا، فرحاد، شیبہ نے مجھے مینٹل شاک دی پہنچایا، میں حکم دیتا ہوں جوابی کارروائی کرو۔ میں نے سانس روک لی۔ بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر میں صحت مند ہو گئی تھی اور چند سیکنڈ تک بآسانی سانس روکنے لگی تھی۔ فرحاد کو پہلی بار ناکامی ہوئی، اس کی سوچ کی لہریں واپس گئیں، مگر میں اس کے بعد سانس نہیں روک سکتی تھی۔ اچانک میرے دماغ کو ایسا شدید جھٹکا لگا کہ ہوش اڑ گئے، آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میں تکلیف سے کراہتے ہوئے بڑبڑائی، ہائے فرحاد، دشمن ہمیں اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں ہم ٹیلی پیتھی کے خطرناک ہتھیار کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے سونیا کے پاس نہ جاؤ۔ مگر وہ جا چکا تھا، میں چند سیکنڈ تک خیال خوانی نہ کر سکی۔ پھر سونیا کے پاس پہنچی تو فرحاد ربی سے کہہ رہا تھا، میرے دوست، سونیا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہارے ہپناٹائز کرنے کے دوران یہ ٹرانس میں نہیں آئی تھی۔ ربی نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں میں اتنی کشش ہے کہ یہ اپنی آنکھیں میری آنکھوں سے ہٹا نہیں سکی تھی۔ میری آواز اور میرے طریقہ کار سے متاثر ہو رہی
رہی تھی، پھر کس بات نے اسے معمولہ بننے سے روک دیا؟ فرحاد نے کہا، اس مکار نے ایک معمولی سی حرکت کی، تمہارے عمل کے دوران اس کے دونوں ہاتھ سیدھے بستر پر رکھے ہوئے تھے اور جسم سے لگے ہوئے تھے، یہ چپکے اپنے بدن کو نوچتی رہی۔ جب معمولہ بننے والی آرام سے نہ ہو اور جسمانی تکلیف میں پہنچ رہی ہو تو وہ ٹرانس میں کیسے آ سکتی ہے؟ سونیا بستر پر یوں اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے مردہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک کہتے ہو فرحاد، یہ تمہارے دوست ربی کی بدقسمتی ہے، اس نے آج سے پہلے بھی تل ابید میں مجھ پر تنمیمی عمل کیا تھا اور ناکام رہا تھا، تم اپنے ہوش و باس میں نہیں ہو، پھر بھی سمجھاتی ہوں، یہ ربی اسفند یار ان 5 بھائی بہنوں سے گٹھ جوڑ کر کے یہاں آیا ہے۔ ربی نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سونیا نے بستر پر سے اچھل کر ایک ہاتھ رسید کیا، وہ مار کھا کر پیچھے گیا۔ فرحاد نے آگے آ کر کہا، سونیا میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، میرے دوست کی آواز نے مجھے دشمنی کی اجازت دے دی ہے، مجھے مجبور نہ کرو ورنہ شیبہ کی طرح تمہیں بھی سزا دوں گا۔ سونیا بولی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ فرحاد مجھے وارننگ دے رہا ہے، ایسی نادانی سے باز آؤ، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، جب ہمارے ہاتھ ملتے ہیں تو دشمنوں پر برا وقت آتا ہے، کوئی دیوار ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، ہمیں ابھی پتال دنیا سے نکلنا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑی، اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد میرے دوست اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی ایسی پٹائی کرو کہ یہ زمین سے اٹھ نہ سکے۔ یہ سنتے ہی فرحاد کا ہاتھ چل گیا، سونیا مار کھا کر اچھلی، پھر ایک طرف دونوں پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری بار فرحاد نے حملہ کیا، وہ ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی، مگر وہ پتال دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بھی سونیا کے ہاتھ کو پکڑ لیا، دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک داؤ استعمال کیا، وہ الٹ کر فرش پر گری، لڑکتی ہوئی ذرا دور گئی، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے تنبیہ کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے بولی، میں آخری بار سمجھاتی ہوں، ذرا سوچو، ایک عورت سے لڑ کر جیتنا چاہو گے تو مردانگی نہ ہوگی، اور شکست کھا گئے تو دنیا ہنسے گی کہ ایک عورت سے مار کھا گئے۔ میں تم سے ہارنا چاہتا ہوں نہ جیتنا، صرف اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں۔ فرحاد نے ایک گونسا منہ پر رسید کیا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا گونسا مارتے ہوئے پچھلی دیوار تک لے گیا، پھر ٹھوڑی کے نیچے گلا دباتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا۔ سونیا کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، دیدے پھیل گئے تھے، ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا جو اس کا اپنا فرحاد بہا رہا تھا۔ میں دم سادے خیال خوانی کے ذریعے دیکھ رہی تھی، سونیا کی گراتی ہوئی آنکھوں سے ظاہر تھا وہ اگلے کسی بھی لمحے میں زندگی اور موت کی جنگ شروع کرنے والی تھی۔ سونیا اور فرحاد کی محبت کی داستان ایک خطرناک موڑ اختیار کرنے والی تھی۔ محبت میں ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں کہ جس کی چاہت میں جان قربان کی جائے وہی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ وہ فرحاد کی سب سے پہلی محبت تھی اور وہی آخری محبت ہوگی۔ بابا فرید واسطی مرحوم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کی تھی کہ آخری سانسوں میں صرف سونیا ہی ساتھ رہے، اور وہ اسی سونیا کو مار رہا تھا جسے مار ڈالنا چاہتا ہو۔ میں سونیا کے دماغ میں تھی، اسے پوچھ رہی تھی، بتاؤ میں کیا کروں؟ تم میرے پاس رہو اور چپ چاپ تماشا دیکھتی رہو۔ نہیں سونیا، میں کس دل سے دیکھوں؟ تمہاری ناک اور منہ سے خون بہ رہا ہے، یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ ہم لڑنے والے ٹریننگ حاصل کرتے وقت پہلے مار کھانے اور ظلم برداشت کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، پھر مارنا سیکھتے ہیں۔ ابھی میں سوچ رہی ہوں کس دل سے فرحاد پر ہاتھ اٹھاؤں۔ میں نے تمہاری خاطر فرحاد کو ذہنی جھٹکا پہنچایا تھا، محبت اپنی جگہ ہے، تمہیں بھی جوابی کارروائی کرنا چاہیے۔ پھر میں نے فرحاد سے کہا، کچھ تو خیال کرو، سونیا کا گلا دبا رہے ہو، اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گرفت ذرا ڈھیلی کی، پھر پوچھا، بولو میرے دوست ربی کی معمولہ بنو گی یا نہیں؟ یہ مجھے معمولہ بنا کر روح بنانا چاہتا ہے جبکہ میں زندہ ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مر جاؤں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں تم مر جاؤ، اس کے بعد میرے پاس رہو۔ فرحاد، میری طرح تم بھی زندہ ہو، میری بات کا یقین کرو، وہ 5 بھائی بہن اس زیر زمین حصے میں کہیں سے آتے ہیں، ان کے آنے جانے کا راستہ یہیں کہیں ہے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ وہی باری برکم آواز سنائی دی، فرحاد یہ بہت مکار ہے، تمہیں باتوں میں بہلا رہی ہے، میں تمہاری صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا ہوں، 2 منٹ کے اندر اسے ترمیمی عمل کے بستر پر پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی اس نے سونیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا، پھر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ اسی بستر پر اسے پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بستر کے قریب پہنچتے ہی سونیا نے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے اس کے جسم کو جکڑ لیا، پھر پوچھا، کیا تم نے اسی طرح گلے لگنے کے لیے اٹھایا ہے؟ وہ بستر پر جھکتے ہوئے بولا، چلو لیٹ جاؤ، میں لپٹی ہوں، خود کو چھڑا لو تو لیٹ جاؤں گی۔ وہ اس کے بوجھ سے بستر پر گر پڑا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے شمار ہاتھ پاؤں والے آکٹوپس کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ دور کھڑا ہوا ربی اسفند یار نظر آ رہا تھا، وہ ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا 2 ہنسوں کے جوڑے پر ترمیمی عمل کر سکتے
हो? रवि इसे घूरते हुए होंठ बेचने लगा। सोनिया को इसके दिमाग के अंदर वही बारी भरकम आवाज सुनाई दी, सोनिया तुम नहीं जानती हो कि फरहाद की सलाहियतें मुझ में मुंतकिल हो गई हैं। अगर तुम सीधी तरह मामूला बनने पर आमादा न हुई तो मैं दिमागी झटके पहुंचाऊंगा। मैंने कहा ये मत भूलो कि सोनिया की हिफाजत के लिए मैं भी इसी के दिमाग में मौजूद हूँ। पहले तुमने अचानक दिमाग में आकर मुझे अजियत में मुब्तला किया था, अब मैं सांस रोक लूंगा। क्या हमेशा के लिए सांस रोक लोगे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी, जब भी सांस लोगे मैं अंदर पहुंच जाऊंगी। वो चुप रहा, शायद सोनिया के दिमाग से जा चुका था। अपना फरहाद ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था, सर को झटके दे रहा था, फिर भी इसे तरमीमी अमल के बिस्तर पर तन्हा रहना मंजूर न था। वो इससे लिपटी हुई लुढ़कती हुई पलंग पर से फर्श पर गिर गई। ऐसी सूरत में वो एक दूसरे से अलग हुए। फरहाद ने हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ना चाहा, वो लुढ़कती हुई पलंग के नीचे चली गई। ए बाहर आओ। नहीं आऊंगी। क्या तुम मुझसे जीत सकोगी? क्या तुम भूल गए हो कि आज तक सोनिया पर कोई काबू न पा सका? मैं फरहाद हूँ। फरहाद हो मगर मुर्दा हो, और सोनिया को अभी मुर्दा बनने का शौक नहीं है। वो रेंगता हुआ पलंग के नीचे आया, वो लुढ़कती हुई दूसरी तरफ निकलकर खड़ी हो गई। फरहाद नीचे से आने लगा तो वो दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ पहुंच गई, फिर बोली, रबी असफंद यार, गवाह रहना मैंने अपने महबूब पर एक जरा हाथ नहीं उठाया और मैं इसे साथ चलने को नहीं कहूंगी। ये खुद ही मेरे पीछे आएगा, मैं इसे इस पाताल दुनिया से निकाल के ले जाऊंगी। फरहाद इस तरफ दौड़ता आ रहा था, वो भी दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। इन 5 बहन भाइयों में से बड़े भाई की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। वो चीख कर कह रहा था, फरहाद रुक जाओ, वो बड़ी मक्कारी से तुम्हें पीछे लगाकर हमसे दूर ले जाना चाहती है। फरहाद कमरे से बाहर आकर रुक गया। सोनिया जरा दूर एक पथरीली दीवार से लगी खड़ी थी। इसने कहा, शीबा, इस नए ख्याल ख्वाली करने वाले को फिलहाल बड़े भाई कहना चाहिए, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताएगा। मैं उसे नसीहत करना चाहती हूँ कि फरहाद को ना रोके। इसे दुनिया की हसीन तरीन औरतों मेरे पीछे आने से नहीं रोक सकी। बड़े भाई को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। वो चाहता था फरहाद मेरी ऐसी पिटाई करे कि मैं जमीन से उठ ना सकूं। मैंने सोनिया के दिमाग में कहा, बड़े भाई की घबराहट से जाहिर है कि खुफिया रास्ता तुम्हें मिल सकता है, इसीलिए वो फरहाद को रोक रहा है। वो फरहाद को खोना नहीं चाहता और मुझे मार डालना चाहता है। अब देखो मैं बड़े भाई को किस तरह बुखलाहट में मुब्तला करती हूँ। इसके बाद इसने बुलंद आवाज से कहा, शीबा, तुम तो जानती हो मैं दूसरों की आवाजों और लहजों की कितनी कामयाब नकल करती हूँ। फरहाद, तुम गवाही दोगे क्या मुझ में ये सलाहियत है? फरहाद ने तायद की। सोनिया ने कहा, ए बड़े भाई, मैं पहली औरत हूँ जिसने तुम 5 भाई बहनों की सूरतें देखी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी सबसे छोटी और लाडली बहन जोजो की बातें भी सुनी हैं। अब मैं इसकी आवाज और लहजे की नकल शीबा को सुना रही हूँ। अभी 1 मिनट के अंदर ही वो तुम्हारी बहन जोजो के दिमाग में पहुंच जाएगी। नहीं, बड़े भाई की गरजदार आवाज सुनाई दी, मैं शीबा को जोजो तक पहुंचने नहीं दूंगा। फरहाद, दौड़ो, सोनिया को पकड़ो, इसे जोजो के लहजे की नकल सुनाने का मौका न दो। फरहाद ने दौड़ लगाई। सोनिया वहां से भागने लगी। मैंने शदीद हैरानी से कहा, तुम क्या चीज हो, इतनी आसानी से फिर फरहाद को पीछे लगा लिया है। उधर बड़े भाई की आवाज जैसे पूरे पाताल दुनिया में गूंज रही थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, मैं हंगामी हालात का ऐलान कर रहा हूँ। मेरे जानबाजों, सोनिया को चारों तरफ से घेर लो, इसे गोलियों से छलनी कर दो। मैंने फरहाद के दिमाग में कहा, अब भी होश में आओ। ये वही शख्स है जो पाताल दुनिया में किसी से दुश्मनी पर रोकता था, दोस्ती अमन आशती की फजा हमवार करता था, अब अपनी जुबान से सोनिया पर गोलियां चलाने का हुक्म दे रहा है। होश में आओ फरहाद, होश में आओ। पाताल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पीकर के जरिए आवाज गूंज रही थी। दौड़ते हुए बेशुमार कदमों से जलजला सा महसूस हो रहा था। इसका ख्याल था कि सोनिया जान बचाने के लिए भागती रहेगी तो शीबा को जोजो का लहजा नहीं सुना सकेगी। सुनाने के लिए रुकना चाहेगी लेकिन तो गोलियों की ज़द में आ जाएगी। फिर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। मुझे सोनिया की मक्कारी और दिलेरी पर हैरत होती है। उसे चारों तरफ से सुनाने वाली गोलियों से खौफजदा होना चाहिए था, मगर वो मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल ही कामयाब हुई थी। वो पुरस्कार शख्स अपनी जोजो को बचाने की फिक्र में ये भूल गया था कि गोलियों की गूंजती हुई आवाजें पाताल दुनिया से बाहर जा रही होंगी। वाह री मक्कारी! सोनिया अगर फरहाद की दीवानी ना होती तो सियासतदान जरूर होती। पोमी चलते चलते रुक गई। इसे फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। इसके साथ ल्योचन और आनंद थे। रेड पावर के एक हेलीकॉप्टर ने इन्हें वहां पहुंचाया था। इसने मुझसे कहा था कि जल्द ही लेडी रोजीना के फार्म तक पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसने सोचा इसकी रिहायशगाह में जाना फजूल है। खोदने वालों को जेरे जमीन दुनिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था, मगर रास्ता तो जरूर कहीं से होगा। वो पाताल दुनिया
دنیا والے بالکل ہی زمین میں دفن نہیں ہو گئے ہوں گے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ان کا سراغ لگا چکی تھی اور یہ بات پومی کو معلوم تھی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو پہاڑی کے دوسری طرف اتارا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر پاتال دنیا کا راستہ لیڈی روزینہ کی خوابگاہ سے بند ہو گیا تو پہاڑی کے دوسری طرف دوسرا خفیہ راستہ ضرور ہوگا اور وہ راستہ کسی مکان کے، کسی بڑی عمارت کے یا کسی فیکٹری وغیرہ کے اندر سے جاتا ہوگا۔ اس نے پرواز کے دوران ہی 1 میل کے رقبے میں ہاتھ بندی کی دیوار دیکھی تھی۔ اس ہاتھ بندی کے اندر ایک بڑی سی فیکٹری نظر آئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے بتایا اس فیکٹری میں فروٹ جوس تیار ہوتے ہیں۔ آرم روڈ برسوں سے اس فیکٹری کا مالک ہے۔ پومی کے حکم سے وہ ہیلی کاپٹر اسی فیکٹری کے احاطے میں اتارا گیا۔ کتنے ٹرک فروٹ جوس کے ٹین سے بھرے ہوئے کارٹن لے جا رہے تھے۔ ریل ٹرالیاں بھی ضروری سامان بھری ہوئی فیکٹری کے اندر اور باہر آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ٹرالی میں بیٹھ کر فیکٹری کے دفتری حصے کی طرف آئے۔ وہاں کا مینیجر اور دوسرے اہم افراد ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھ کر باہر آ گئے تھے۔ پومی نے وہاں پہنچتے ہی کہا، میں آپ لوگوں کو زحمت دینے آئی ہوں۔ یہ میری بہن لیوچن ہے۔ اس کا شوہر مائیکل جھگڑا کر کے گھر سے چلا گیا ہے۔ ہم 1 ہفتے سے تلاش کر رہے ہیں، کیا اس نام کا کوئی آدمی یہاں کام کرتا ہے؟ مینیجر نے کہا، یہاں مائیکل نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیوچن نے کہا، او گاڈ، اب وہ نہیں ملے گا۔ مینیجر نے کہا، آفس میں آؤ، جوس پی کر جاؤ۔ پومی نے پوچھا، کیا ہم فیکٹری کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں؟ مینیجر نے اعتراض نہیں کیا، انہیں اپنی ساتھ فیکٹری کے اندر لے گیا۔ بڑے فخر سے کہنے لگا، ہمارا مال فروخت کے اعتبار سے نیو یارک میں اول نمبر پر ہے۔ اس فیکٹری کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں فائن کوالٹی کا جوس بوتلوں میں بھرا جاتا ہے، دوسرے حصے میں کم قیمت کا جوس یہاں سے ٹین میں سپلائی ہوتا ہے۔ وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ پومی بڑی توجہ سے فیکٹری کے فرش کو اور کام کرنے والوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کسی نہ کسی مشتبہ شخص کو بھانپ لینے کی امید تھی۔ پھر خیال آیا، اگر یہاں سے کوئی خفیہ راستہ ہوگا تو وہ فیکٹری میں کام کرنے والوں سے چھپایا گیا ہوگا، لہذا وہ دفتری حصے میں ہو سکتا ہے۔ وہ دفتر میں آئی، ان تینوں کو بہترین جوس پینے کے لیے دیا گیا۔ وہ پیتی رہی اور سوچتی رہی، پھر اچانک ہی پیٹ پکڑ کر کراہنے لگی۔ مینیجر نے پوچھا، کیا ہوا؟ پومی نے کراہتے ہوئے کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، یوں ہی سی تکلیف ہے۔ دراصل میں کسی عورت کو ہی تکلیف بتا سکتی ہوں۔ کیا میں کہیں آرام سے 5-10 منٹ لیٹ سکتی ہوں؟ ضرور، میرے ساتھ آؤ، یہاں آرام کرنے کے لیے ایک ریٹائرنگ روم ہے۔ وہ لیوچن کے ساتھ مینیجر کے پیچھے گئی۔ کئی دفاتر کے پیچھے ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ اور صوفے نظر آ رہے تھے۔ مینیجر نے کہا، جب تک چاہو آرام کرو، کیا میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے؟ نو تھینک یو۔ وہ چلا گیا۔ لیوچن نے دروازے کو اندر سے بند کر کے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گئی، فرش پر پاؤں مار مار کر اندازہ کرنے لگی۔ ایسے وقت وہ بار بار سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی۔ اگر میں ہوتی تو فیکٹری کے مینیجر وغیرہ کے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی۔ امی کو اتنا وقت برباد نہ کرنا پڑتا۔ وہ مایوس ہو کر بولی، یہاں دور دور تک کوئی بنگلہ یا عمارت نہیں ہے۔ فیکٹری کے خاص ملازموں کے لیے کوارٹر بنے ہوئے ہیں، خفیہ راستہ یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ لیوچن نے کہا، خفیہ راستہ یہاں سے 2-4 میل دور کہیں مکان میں ہو سکتا ہے۔ وہ انکار میں سارا لا کر بولی، پہلا خفیہ راستہ لیڈی روزینہ کے باتھ روم میں سے جاتا تھا، یعنی تہہ خانہ باتھ روم کے نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے دوسرا خفیہ راستہ کتنی دور تک کھود کر بنایا گیا ہوگا؟ پہاڑی کے پیچھے اس فیکٹری تک 1.5 میل کا فاصلہ ہوگا۔ راستہ یہی ہوگا۔ پاتال دنیا والوں نے اور 2-4 میل دور تک سرنگ کھودنے کی زحمت نہیں کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سوچ کے ذریعے مجھے پکارنے لگی۔ میں اس وقت سونیا کی مکاریاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں سے آنے والی اندھی گولی اس کا کام تمام کر سکتی ہے۔ بہرحال پومی مایوس ہو کر ریٹائرنگ روم سے آ گئی۔ مینیجر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کیا تاکہ بعد میں فون سے رابطہ کر کے مجھے مینیجر کی آواز سنا سکے۔ ان تینوں نے مینیجر سے مصافحہ کیا، پھر جانے لگے۔ اچانک پومی چلتے چلتے رک گئی۔ اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مینیجر کو دیکھا، وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، اب تم لوگوں کو جانا چاہیے، میں بہت مصروف ہوں۔ یہ فائرنگ کی آوازیں کیسی تھی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہیں بہت دور سے آئی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ویسے یہ بات درست تھی، گولی چلنے کی آواز بہت دھیمی تھی، دور سے آئی تھی، زیر زمین سے آئی تھی، صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پومی سے بولا، تم جانے کے لیے مصافحہ کر چکی ہو، اب خواہ مخواہ میرا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ وہ بولی، میرا جتنا وقت برباد ہو چکا ہے اس کا حساب کرنے والی ہوں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی دوسری بار فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ متواتر کئی سیکنڈ تک فائرنگ ہوئی تھی، پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنی سی دیر میں یقین ہو گیا کہ پاتال دنیا میں گولیاں چل رہی تھی۔ قومی جہاں کھڑی تھی وہاں پاؤں تلے زمین اتنے ہولے سے لرز رہی تھی، حساس
لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے اور پومی نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مینیجر نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، شاید بھول گیا تھا کہ مسافہ کر چکا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو جھٹکا پہنچا، وہ جوڈو کے داؤ میں آ گیا تھا۔ پومی کے پاس سے گزرتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے ہو کر کمرے کے فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ وہ کوئی فائٹر نہیں تھا، اپنی کمر پکڑ کر تکلیف سے چیخنے لگا۔ پومی نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر کہا، میرا دوسرا داؤ تمہیں اپاہج بنا دے گا، جلدی بتاؤ خفیہ راستہ کہاں ہے؟ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ پومی نے اس کے حلق میں ایک پاؤں رکھ دیا، پھر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، تم پتال دنیا میں پہنچنے والے ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے کوئی خفیہ راستہ نہیں دیکھا ہے۔ پاؤں ہٹاؤ، مجھے بولنے دو۔ اس نے پاؤں وہیں رکھا، دباؤ کم کر دیا۔ وہ بولا، میرا باس اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آتا ہے، اس ریٹائرنگ روم کے ساتھ جو کمرہ ہے اس میں جاتا ہے، دروازے کو اندر سے بند کر دیتا ہے، گھنٹوں باہر نہیں نکلتا، کبھی کبھی تو صبح کو کمرے میں جاتا ہے، شام کو باہر آتا ہے۔ اس کمرے کی چابی کہاں ہے؟ وہ تو کمرے کی صفائی کے لیے کسی ملازم کو بھی اندر نہیں بلاتا، مجھے چابی کیسے دے سکتا ہے؟ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ فیکٹری کی مشینیں بند ہو گئی تھی، سب نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ بند دروازے کے باہر آفس کے لوگ مینیجر کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہم 2 بار فائرنگ کی آوازیں سن چکے ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں، کیا پولیس کو فون کیا جائے؟ قومی نے پاؤں ہٹاتے ہوئے کہا، ان سے کہو ابھی فون نہ کیا جائے، سب لوگ فیکٹری کے باہر انتظار کریں، تم تھوڑی دیر بعد آؤ گے۔ مینیجر نے فرش سے اٹھتے ہوئے یہی کہا۔ آفس کے لوگ فیکٹری میں کام کرنے والوں کو مینیجر کا حکم سنانے چلے گئے۔ پومی نے دروازہ کھول کر دیکھا، میدان صاف تھا، صرف لیوچن اور آنند کھڑے تھے۔ پومی نے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو دیکھا، وہ آہنی دروازہ بہت مضبوط تھا، اسے توڑنا آسان نہ تھا، مگر کسی طرح توڑنا ہی تھا۔ وہ کدال چلا کر دیوار کو ہی توڑنا پڑتا، خفیہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے سونیا کے دماغ میں رہ کر سوچا تھا کہ فائرنگ کی آوازیں باہر جا رہی ہوں گی، پومی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ گئی ہوگی، لہذا پومی، مدام مریم اور پرسنل گارڈ وغیرہ کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے کہ انہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا نہیں۔ پہلے میں پومی کے پاس پہنچی، وہ مینیجر سے ایک کدال لانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اب آنے کی فرصت ملی ہے؟ میں سونیا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ خطرات میں گری ہوئی ہے۔ کیا تم نے گولیوں کی آواز سنی ہے؟ آواز نہیں، آوازیں سنتی جا رہی ہوں، دوسرا خفیہ راستہ یقیناً اس آہنی دروازے کے پیچھے ہے۔ ایسا ہے تو دروازہ نہ توڑو، وہ 5 بھائی بہن ہیں، 2 اہم وجوہات کی بنا پر اس خفیہ راستے سے ضرور باہر آئیں گے، دروازہ خود کھولیں گے، ذرا انتظار کرو۔ وہ 2 وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وہ چاروں اپنی چھوٹی بہن جوجو سے بے حد پیار کرتے ہیں، دوسرے سونیا نے چکر چلا کر انہیں فائرنگ پر مجبور کر دیا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ فائرنگ کی آواز باہر جا رہی ہے، وہ پتال دنیا اب راز میں نہیں رہے گی، وہ اپنی بہن جوجو اور وہاں کی اہم مشینوں کی حفاظت کی خاطر ضرور باہر آئیں گے۔ پومی نے میری تائید کی، پھر مینیجر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ پومی نے پوچھا، شیبا اس کے دماغ میں پہنچ گئی ہو؟ میں نے مینیجر کی زبان سے کہا، پہنچ گئی ہوں۔ وہ بوکھلا گیا۔ شیبا نے پوچھا، تم نے فرحاد کا نام سنا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے کھوپڑی میں کہا، میں فرحاد بول رہا ہوں، ثبوت یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کے خلاف اپنے منہ پر تمانچہ مارو گے۔ اس نے سوچا دماغ میں احمقانہ خیالات آ رہے ہیں، مگر دوسرے لمحے اس نے بے اختیار اپنے منہ پر تمانچہ مارا۔ میں نے پوچھا، کیا اور ثبوت دوں؟ وہ سہم کر بولا، نہیں، مجھے یقین آ گیا ہے۔ پومی نے کہا، اب باہر جاؤ اور اپنے آدمیوں کو یہاں آنے سے روکو، اگر پولیس کو فون کرو گے تو اپنے ہی منہ پر تمانچے مارتے رہو گے، پولیس والے آئیں گے اور تمہیں پاگل سمجھ کر لے جائیں گے۔ وہ چلا گیا۔ پومی نے لیوچن اور آنند کو ریٹائرنگ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند رکھنے کے لیے کہا، پھر سمجھایا، چاہے کچھ ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں دروازہ نہ کھولنا۔ وہ کمرے میں چلے گئے، دروازے کو بند کر لیا۔ پومی آہنی دروازے سے باہر دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں سونیا کی خبر لے کر ابھی آتی ہوں۔ پتال دنیا میں فائرنگ بند ہو گئی تھی، جہاں سونیا کھڑی ہوئی تھی وہاں دور تک ایک گمبھیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسٹین گن آ گئی تھی۔ میں جتنی دیر غیر حاضر رہی، اتنی دیر میں اس نے کسی مسلح شخص کو ٹھنڈا کر کے ہتھیار چھین لیا تھا اور اب اسٹین گن کا رخ فرحاد کی طرف کیے کھڑی تھی۔ فرحاد نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھ پر گولی چلا سکتی ہو؟ خاموش رہو، تمہاری آواز سن کر کوئی بھی ہماری طرف فائر کر سکتا ہے، میں تمہارے دماغ میں پہنچ کر فائرنگ سے باز رکھوں گا۔ یہ مت بولو، ایسے نازک موقع پر شیبا جوابی کارروائی کرے گی اور میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گی، صرف زخمی کروں گی۔ اس طرح تم خیال خواہ
قربانی نہیں کر سکو گے میں تمہیں جبرن اٹھا کر لے جاؤں گی۔ وہ گور کر رہ گیا۔ سونیا نے جھک کر پتھر اٹھایا، پھر دیوار کی آڑ سے دور پھینک دیا۔ پتھر کے گرنے، دور تک لڑکنے کی آواز پتال دنیا کے خلا میں تھوڑی دیر تک گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا دشمن کہیں چھپے ہوئے ہیں، تمہارے نکلتے ہی فائر کریں گے۔ سونیا نے بلند آواز سے کہا شیبا تم کہاں ہو؟ میرے دماغ میں آؤ، مجھے جوجو کی نقل سنانے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ بات سن کر جوجو کے بڑے بھائی کو پھر گھبرانا اور کچھ کہنا چاہیے تھا، مگر اب اس کی آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا شاید وہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ سونیا نے ذرا فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر کو دیکھا، پھر دیوار کی آڑ سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس پتھر کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ انجانے محاذوں پر ڈٹے ہوئے لوگ اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر سکتے تھے، مگر کہیں سے گولی نہیں چلی۔ اس نے پھر خطرہ مول لیا، وہاں سے دوڑتی ہوئی دوسرے پتھریلی دیوار کے پاس چلی گئی۔ اس کے دوڑنے کی آوازیں دیر تک گونجتی رہیں، مگر دشمن کی گولی کی ایک آواز بھی سنائی نہیں دی۔ شاید وہ پانچوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ سونیا نے اسٹین گن کا رخ فرہاد کی طرف کرتے ہوئے کہا تم آگے آگے چلو، ہم باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ میں فرہاد کے دماغ میں آئی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ سونیا نے کہا میں تمہاری خیال خوانی سے تحفظ حاصل کرنا چاہتی ہوں، تم شیبا کو نکالو گے تو میں گولی مار کر زخمی کروں گی۔ میں نے کہا پلیز فرہاد، ہمیں دشمن نہ سمجھو، جو دشمن تھے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، یہاں اب تمہیں ایک بھی روح نظر نہیں آئے گی۔ اس نے گور کر سونیا کو دیکھا، پھر آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اسٹین گن لیے محتاط نظروں سے آس پاس آگے پیچھے دیکھتی جا رہی تھی۔ فرہاد نے آگے چلتے ہوئے ناگواری سے کہا تم مجھے اس طرح لے جا رہی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس دن تم میرے فرہاد بن جاؤ گے میں معافی مانگ لوں گی۔ میں نے کہا سونیا کو غصہ نہ دکھاؤ، اس شخص کے دماغ میں جا کر پوچھو وہ تمہیں مصیبت میں چھوڑ کر کہاں گم ہو گیا ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا، پہلے تم یہاں سے جاؤ۔ فرہاد میں دشمن نہیں ہوں، تمہارے ذریعے چپ چاپ اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہتی ہوں، کہیں وہ ایسا جال نہ پھیلا رہا ہو جس کے متعلق ابھی ہم نہیں سوچ رہے ہیں۔ پلیز فرہاد ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو، مگر اس شخص نے تمہارے متعلق پوچھا تو میں سچ کہہ دوں گا تم موجود ہو۔ کیا سونیا کی خاطر ایک جھوٹ نہیں بول سکتے؟ توبہ توبہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ میں نے جل کر کہا تمہیں تو خدا ہی دشمنوں سے بچائے گا، میں جا رہی ہوں، سونیا کے پاس رہوں گی۔ اس نے مجھے دماغ سے جاتے ہوئے یقیناً محسوس کیا ہوگا اور اس شخص کے دماغ پر دستک دے رہا ہوگا۔ اسی شخص نے شیبا سمجھ کر پہلے انکار کیا ہوگا، پھر فرہاد کا یقین کر کے دماغ میں جگہ دی ہوگی۔ میں نے یہ تمام حساب لگانے کے بعد خیال خوانی کی پرواز کی، پھر چپ چاپ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ایک دماغ میں ایک سے زیادہ سوچ کی لہریں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ فرہاد کے لیے دروازہ کھلا تھا اس لیے مجھے جگہ مل گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا میں کیسے یقین کروں تم فرہاد ہو؟ فرہاد نے کہا مجھے مصیبت میں چھوڑ کر یقین اور بے یقینی کی باتیں کر رہے ہو۔ پتا ہے سونیا مجھے اسٹین گن کے نشانے پر رکھ کر جبرن پتال دنیا سے لے جا رہی ہے۔ فکر نہ کرو، اب ہماری روحیں بھی یہاں سے جا رہی ہیں، اب ہم زندہ انسانوں کی دنیا میں رہیں گے۔ تم سونیا کے ساتھ ضرور جاؤ، مگر ابھی دوستی نہ کرنا، پہلے ہم دونوں مل کر اسے روح بنائیں گے، پھر اس عورت کی دوستی پر بھروسہ کریں گے۔ تم نے پاتال دنیا میں سونیا پر گولیاں چلانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ میں جلد سے جلد تمہاری خاطر اسے روح بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی مکاری نے کام بگاڑ دیا۔ زندہ انسانوں کی دنیا سے لوگ یہاں آنے والے ہیں، تم جلدی سونیا کے ساتھ نکل جاؤ۔ اچھا جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوا، اس کے نکلتے ہی مجھے بھی نکلنا پڑا کیونکہ اس نے سانس روک لی تھی۔ میں نے کہا تم اس سے باہر نکلنے کا راستہ تو معلوم کر سکتے تھے، ایک فرما بردار کی طرح چپ چاپ چلے آئے۔ وہ غصے سے بولا تم دھوکہ دے کر میرے دوست کے دماغ میں آئی تھی، جھوٹی فریبی بے ایمان، ہم نیک روحوں سے چھل کپٹ کرتی ہو، اللہ نے چاہا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کیوں عورتوں کی طرح کوس رہے ہو؟ تمہارے پڑھنے والے سنیں گے تو تمہیں فرہاد تسلیم کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے، چلتے چلتے بڑی دیر ہو گئی مگر مایوسی نہیں ہوئی۔ پاتال دنیا کے ایک حصے میں اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے بڑے بڑے ستون نظر آئے، وہ دور تک کئی ستون تھے جو سیمنٹ اور بجری سے بنائے گئے تھے۔ میں نے کہا سونیا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ فروٹ جوس فیکٹری کے بنیادی ستون ہیں۔ فیکٹری شمال کی طرف ہے اور وہ خفیہ کمرے جنوب کی طرف، لہذا تم دائیں ہاتھ مڑ کر چلو۔ اس نے فرہاد کو دائیں طرف گھوم کر چلنے کے لیے کہا۔ اب وہ بھی ہیلو حجت کے بغیر چل رہا تھا کیونکہ اس کے روحانی دوست نے اسے زندہ انسانوں کی دنیا میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ چند قدم آگے جانے کے بعد پختہ زینہ دکھائی دیا، زینے پر چڑھنے کے بعد ایک آہنی دروازہ نظر آ گیا۔ سونیا نے اس کے ہینڈل کو تھام کر اسے کھولنے کی کوشش کی، وہ مکفل تھا۔ اس نے کہا اسے توڑنا ہوگا۔ وہ اسٹین گن سیدھی کرنے لگی۔ میں نے کہا ٹھہرو، وہاں دروازے کے دوسری طرف شاید پومی ہوگی۔ میں نے پومی کے پاس آ کر
दरवाजे के पास से हट जाओ, सोनिया फायर करके लॉक ब्रेक कर रही है। वो एक तरफ हट गई। मेरे कहने पर सोनिया ने स्टेन गन से तड़ातड़ कई फायर किए, फिर हैंडल को थाम कर खोला तो वो खुल गया, लेकिन दूसरी तरफ पोमी नहीं थी। एक खूबसूरत सा कमरा था, आरामदेह सोफों पर इंजीनियर, थर्माकोइल, मैकेनिक, ब्रॉड नोज, फलसफी ह्यूगो और डॉक्टर और साइंसदान वगैरह बैठे हुए थे। ह्यूगो ने इन्हें देखते ही अपनी जगह से उठकर कहा, आओ फरहाद, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। इस आवाज ने पेशन गोई की थी कि तुम यहाँ आओगे। फरहाद इन्हें देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे अपने रिश्तेदारों में पहुंच गया हो। इसने कहा, ये सोनिया हम में से नहीं है, ये इस हथियार से मुझे जख्मी करने की धमकी देती आई है। फलसफी ह्यूगो ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बोले हो, इसने धमकी दी और तुम डर गए। इतना भी समझने की कोशिश नहीं की कि हम मर चुके हैं। मरने के बाद भला रूह को जख्मी कौन कर सकता है? फरहाद ने तायद में सर हिलाकर कहा, वाकई जब मैं मर चुका हूँ तो ये मुझे और क्या मारेगी। चलाओ गोली, अब मैं धमकी में नहीं आऊंगा। सोनिया ने कहा, तुम्हें इनकी उल्टी बातें समझ में आ गई, ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें गोली मार ही नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।